جو مفسرین نے قول ذکر کیا، فرمایا کہ اس نے اللہ کو سجدہ کرنے کا انکار نہیں کیا، وہ تو اس نے زمین اور آسمان کے چپے چپے پر کیا ہوا تھا، رب کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا، یہ توحیدی ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے۔ اس نے کس کا انکار کیا؟ نبی کی گستاخی کی۔ فقط اس نے نافرمانی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی، اس نافرمانی میں اگلا جو مرحلہ ہے کہ نبی کی گستاخی پر مشتمل۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بھی نبی کی گستاخی اتنی زیادہ ناپسند ہے کہ شیطان کا حال کیا کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو مردود بارگاہ ہے۔ اب یہ قیامت تک مردود ہے اور اس پر لعنت برستی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں انبیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کسی بھی نبی کی ذرہ برابر توہین کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی انبیاء کے سردار کی گستاخی کرے یا گستاخی کرنے کی کوشش کرے، پھر اس کا انجام کیا ہو؟ اسی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی کی گستاخی کرے تو پھر دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں، وہ پھر رب کا اور اس کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر اس کی توبہ قبول کر لی جائے تو پھر یہ کھیل بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ جو انبیاء کی گستاخی کرتے ہیں یا گستاخی کرنے کی کسی بھی طریقے سے کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، صریح گستاخی ہو یا اشارے میں ہو، کچھ بھی، وہ قابل گرفت ہے اور ناقابل معافی ہے کہ یہ ایسا جرم ہے، یہی وہ جرم ہے جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، 6 کروڑ برس کی عبادت ضائع ہو گئی، اس کو منہ پہ مار دی گئی۔ کسی نبی کی گستاخی کرنا اتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔